کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا۔ کوشش کریں رشتوں میں مخلص رہیں۔ غلطی ہونے پر چھوڑنے والے بہت ملتے ہیں، لیکن غلطی ہونے پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ زندگی تو صبر کے سوا کچھ نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ اپنا سر اونچا رکھو تاکہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، اور اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چلے کہ تم ایک باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے نہ بکھرتا ہے، بس ہار جاتا ہے، کبھی خود سے، کبھی اپنوں سے، کبھی لوگوں سے، کبھی لوگوں کے بدلتے ہوئے انداز سے۔ شکر ہے کہ نیت کا اثر چہرے پر ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر فرد کو بار بار چہرہ چھپانے کے لیے نقاب کی ضرورت پڑتی۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا تو وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں کہتے ہیں تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ بے شک خاموشی ایک ایسی عبادت ہے، فرشتہ اسے لکھ نہیں سکتا، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا، اور اس رب کے سوا کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ کوئی کسی کا نہیں ہے، سب نے ایک دن چھوڑ کے جانا ہے۔ زندگی میں صرف اتنا سیکھا ہے، دکھ میں اکیلے ہیں، خوشیوں میں زمانہ ہے۔ زندگی اچھے دنوں کے انتظار میں گزر جاتی ہے، اور پھر پتہ چلتا ہے کہ جو دن گزر گئے وہی اچھے دن تھے۔ غلطی ہونے پر چھوڑنے والے بہت ملتے ہیں، لیکن غلطی ہونے پر سمجھا کر ساتھ نبھانے والے بہت کم ملتے ہیں۔ تکبر ایسے بے لگام گھوڑے کی سواری ہے جو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ جگہ پر لا کر گراتا ہے۔ زندگی میں کبھی کسی کی ضرورت نہ بنو، کیونکہ ضرورت تو کوئی بھی پوری کر سکتا ہے۔ بننا ہے تو کمی بنو، کیونکہ کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ حال دل ہر کسی کو سنایا نہیں کرتے، ہر کسی کو اپنا بنایا نہیں کرتے۔ لوٹ لیتی ہے یہ مطلب کی دنیا ساکی، ہر کسی سے دل لگایا نہیں کرتے۔ اگر آپ کی بحث بدتمیز شخص سے ہو تو ہار مان لینی چاہیے، کیونکہ آپ کی آواز کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو، آپ ایک کتے سے اچھا نہیں بھونک سکتے۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند 1000 لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اس طرح چھوٹی سی غلط فہمی برسوں پرانے رشتوں کو برباد کر دیتی ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کیا کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم ان لوگوں کے ساتھ بات چیت ختم کر دیتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ ہمیں ایسا محسوس کرواتے ہیں جیسے ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہیں۔ کسی نے پوچھا اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ میں نے ہنس کر کہا وقت اچھا ہے تو سب اپنے ہیں، ورنہ کوئی بھی نہیں۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ خوشی کا اظہار بلند آواز سے نہ کریں، حسد کی نیت بہت ہلکی ہوتی ہے۔ آپ کسی خوبصورت چیز کے بارے میں جتنے کم لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ اتنی ہی دیر تک خوبصورت رہتی ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، اس کے لیے کوئی اور ہونا چاہیے جو اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہو اور اس کا ساتھ دے، خاص طور پر جب وہ مشکل وقت سے گزر رہا ہو یا جب وہ اداس ہو۔ جب دماغ کی رگیں 100 طرح کی الجھنوں میں ہوں اور اسباب کی جگہ سوالیہ نشان آ جائیں، اس وقت اس بات پر یقین رکھنا کہ اگر اللہ چاہے تو آگ جلا نہیں سکتی، سمندر ڈبو نہیں سکتا، مچھلی نگلنے کے باوجود ہضم نہیں کر سکتی، اور چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا۔ لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ شفا ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماری سے نہیں، حد سے بڑھتی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض اور حسد سے، دل کو گرد و آلود کر دینے والی سوچوں سے، اور ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ محبت میں مبتلا ہونا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے، لیکن یہ اتنا ہی بھیانک ہے اگر غلط شخص کی محبت میں مبتلا ہو۔ میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے کہ ہم کسی سے جتنا مرضی مضبوط رشتہ بنا لیں،
لیکن کبھی بات کسی موڑ پر مان توڑ ہی دیتا ہے، پھر چاہے وہ رشتہ محبت کا ہو یا دوستی کا۔ کچھ باتیں ہمیشہ یاد رہتی ہیں، جیسا کہ اپنے پسندیدہ خواب کو تدفین کرنا، اپنے کردار پر باتیں سننا، اپنا مشکل وقت اکیلے گزارنا، شدید سر درد میں شور برداشت کرنا اور آنسوؤں کو حلق میں اتار لینا۔ لوگ آپ سے تب تک اچھے رہتے ہیں جب تک آپ ان سے ان کی مرضی کی گفتگو کرتے ہیں۔ جیسے ہی کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو وہی عزت و احترام انا میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنی غلطی کا ذمہ دار بھی آپ کو قرار دیں گے، اس لیے کوشش کریں کہ توقعات کم رکھیں، تبھی آپ دلی آزاری سے بچ سکتے ہیں۔ جب آپ کی ذات سے کوئی انسان 2 قدم پیچھے ہٹ رہا ہو تو کوشش کریں کہ آپ 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں۔ اس کو عزت نفس کہتے ہیں، کیونکہ جس کے لیے آپ کی ذات اور آپ کی بات بے معنی ہو جائے تو راستہ بدل لینا ذہنی اذیت سے بچنے کا بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ اگر تم محبت کے پاکیزہ راستے پر چلنا چاہتے ہو تو پہلی شرط یہ ہے کہ تمہیں عاجز ہونا پڑے گا، دھول اور خاک کی طرح۔ اپنی خوشیاں اور اپنے راز ہمیشہ دوسروں سے چھپا کر رکھو، چاہے وہ تمہارے کتنے ہی قریبی لوگ کیوں نہ ہو۔ دوسروں کی مدد کرنا چاہو تو بے شک دل کھول کر کرو، مگر اپنے مال کے متعلق کسی سے ذکر مت کرو۔ اگر کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو تو جب تک وہ کام پایا تکمیل تک نہ پہنچ جائے کسی سے اس کا ذکر مت کرو کہ میں یہ کام کرنے کا سوچ رہا ہوں، کیونکہ نظر کا لگنا برحق ہے۔ اگر ماں کی اپنے بچے کو نظر لگ سکتی ہے تو پھر ہر کسی کی ہر رشتہ دار کی لگ سکتی ہے۔ سب نہیں مگر آپ کی زندگی میں موجود رشتوں اور لوگوں کی اکثریت آپ کے ذریعے بس اپنی ضروریات پورا کرنا چاہتی ہے، پھر چاہے اس سے آپ کے دین اور دنیا کو نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس حقیقت کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ جو بھی کریں گے اس کا خمیازہ آپ کو اکیلے کو ہی بھگتنا پڑے گا، اور آخر میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا۔ اس لیے جو بھی قدم اٹھائیں سوچ سمجھ کر اٹھائیں۔ کسی بھی شخص کا دوسرا چہرہ تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں، خواہ آپ کو یقین ہو کہ وہ برا ہے، یہی کافی ہے کہ اس نے آپ کا احترام کیا اور اپنا بہتر چہرہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ بس اس پر اتفاق کریں، ہم میں سے ہر کسی کا ایک برا رخ ہوتا ہے جس کو وہ خود سے اپنے آپ سے بھی چھپاتا ہے۔ دانت زیادہ خطرناک نہیں ہوتے، خطرناک آنکھیں ہوتی ہیں۔ دانت صرف ہاتھ میں لی ہوئی چیز کھاتے ہیں، جبکہ نظر پورا کا پورا انسان، گھر، خوشیاں سب کھا جاتی ہے۔ لوگوں کی پرواہ مت کیا کریں، کیونکہ یہ 1000 بار شہد کھا کر بھی بھول جاتے ہیں، لیکن اسی مکھی کا ایک بار کا کاٹنا ساری زندگی نہیں بھولتے۔ اس لیے اپنی زندگی کے فیصلے لیتے وقت ان کا خیال بالکل مت کریں۔ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، ان الفاظ کو گھول کر پی لیں۔ کوئی بھی شخص آپ سے نفرت یا حسد میں جس بھی مقام پر پہنچ جائے، وہ آپ کے حصے کی روشنی کبھی نہیں چھین سکے گا۔ جو آپ کو ملنا ہے وہ مل کر ہی رہنا ہے۔ آپ بس اس مالک کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اس کے آگے خالے دل بیان کرتے رہیں، جان بوجھ کر اس کی مخلوق کے دل آزاری کا سبب نہ بنیں، اور پھر دیکھیں راہیں ہموار ہوتی چلی جائیں گی، اور وہ بھی ہوگا جو ابھی خواب لگتا ہے۔ اپنی عزت کو اپنے سر سے اوپر رکھو اور اپنے دل کو پاؤں کے نیچے رکھو۔ رہنے والوں کو رہنے دو اور چھوڑنے والوں کو پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ اگر ان کی موجودگی کچھ ہے تو آپ کی عزت سب کچھ ہے۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا۔ کسی مرد کا ساتھی بننا عورت کی تقدیر میں پہلے ہی لکھا جا چکا ہے۔ تفریح بننا عورت خود منتخب کرتی ہے، پر کسی دوسری عورت کو اپنی تفریح کا ذریعہ بنا کر مرد اپنی اولاد کی تقدیر لکھ رہا ہوتا ہے، کیونکہ مقافات عمل تو گڑی حقیقت ہے۔ کبھی کبھی کچھ خواہشیں تب پوری ہوتی ہیں جب دل سے ان کی خواہش اور زندگی میں ان کی ضرورت ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ قیمت پانی کی نہیں پیاس کی ہوتی ہے، قیمت موت کی نہیں سانس کی ہوتی ہے۔ دوست تو بہت ہوتے ہیں دنیا میں، قیمت دوستی کی نہیں اعتبار کی ہوتی ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو۔ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنا مخلص ہے۔ مجھے یہ احساس بہت سکون دیتا ہے کہ قیامت کے دن ہر چہرے کا حساب ہونا ہے۔ مجھے اب لوگوں کے دیے گئے دکھوں پر دکھ نہیں ہوتا بلکہ ان پر ترس آتا ہے۔ یہ دعا پوری ضرور پڑھیں۔ اے میرے پروردگار، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پوری دنیا میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، انہیں قبر کے عذاب سے بچا،
جو بیماری میں ہیں یا پریشان ہیں تو ان کو اپنے کرم سے معاف فرما اور ان کی بیماری اور پریشانیوں کو دور فرما۔ اے میرے اللہ، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جس نے مجھے یہ دعا بھیجی ہے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہر کام میں کامیابی عطا فرما اور اس کا نصیب کھول دے۔ اپنے لیے ضرور دعا کروائیں، نہ جانے کس کی زبان سے آپ کی تقدیر کھل جائے۔ آمین۔ تھینکس فار واچنگ۔ جزاک اللہ۔